السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جہاں تک مطالعہ کیا تھا آج انشاءاللہ اس کے آگے مطالعہ کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ: سادگی اور مخلوق خدا کا خیال۔ واقعہ نمبر 15۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھالوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار اکابر دیوبند میں ہے۔ ان کے علم و فضل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ شاگرد اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ہیں۔ اور وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا جو بوجھ لیے جا رہا تھا۔ بوجھ زیادہ تھا، وہ بمشکل چل رہا تھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حال دیکھا تو اس سے وہ بوجھ لے لیا اور وہ جہاں جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بوڑھے نے ان سے پوچھا، اجی تم کہاں جا رہتے ہو؟ انہوں نے کہا، بھائی میں کاندھلا میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا، وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں، اور یہ کہہ کر ان کی بڑی تعریف کی، مگر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو اس میں کوئی بات نہیں، ہاں نماز تو پڑھ لیوے ہے۔ اس نے کہا، واہ میاں تم ایسے بزرگ کو ایسا کہو؟ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ٹھیک کہتا ہوں۔ وہ بوڑھا ان کے سر ہو گیا۔ اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا تھا۔ اس بوڑھے سے کہا، بھلے مانوس مولانا مظفر حسین صاحب یہی ہیں۔ اس پر وہ بوڑھا مولانا سے لپٹ کر رونے لگا۔ واقعہ نمبر 16۔ انہی مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا کرتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر تشریف لے جاتے۔ جس کسی کو بازار سے کچھ منگانا ہوتا اس سے پوچھ کر لا دیتے۔ اور ترہ، یہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے، عموماً چیز غلوں کی عوض میں خریدی جاتی تھی، چنانچہ آپ گھروں سے غلہ باندھ کر لے جاتے اور اس سے ضرورت کا سامان خرید کر لاتے تھے۔ واقعہ نمبر 17۔ یہی حال دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ علم و فضل کا تو یہ عالم کہ آج ان کی عزیز فتاوی عہد حاضر کے مفتیوں کے لیے ماخذ بنی ہوئی ہے، اور فتاوی کے ساتھ شغف کا یہ حال کہ وفات کے وقت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جسے موت نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈال دیا تھا، لیکن سادگی، تواضع اور خدمت خلق کا یہ مقام کہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی کیسے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم تھے یا صاحب کرامت صوفی اور صاحب نسبت شیخ، جبکہ یہ غایات تواضع کا یہ عالم کہ بازار کا سودا سلوک نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ محلے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے۔ بوجھ زیادہ ہوتا تو بغل میں گٹری دبا لیتے اور پھر ہر ایک کے گھر کا سودا مع حساب اس کو پہنچاتے۔ راقم الحرف نے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زبانی سنا کہ اسی سودا سلوک لانے میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی عورت کا سودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی، مولوی صاحب یہ تو آپ غلط لے آئے، میں نے یہ چیز اتنی نہیں منگائی تھی۔ چنانچہ یہ فرشتہ صفت انسان دوبارہ بازار جاتے اور اس عورت کی شکایت کو دور کرتے۔ واقعہ نمبر 18۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند میں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف تھے، دارالعلوم دیوبند کی درجہ عالیہ کے استاد تھے، اور ان سے ابو داؤد پڑھنے والے اب بھی بر صغیر پر ہزاروں ہوں گے۔ علوم قرآن و سنت کے بہت بڑے ماہر اور جملہ علوم و فنون کے کامل محقق، مگر بہت کم گو۔ حدیث کے درس میں نہایت مختصر مگر جامع تقریر ایسی ہوتی تھی کہ حدیث کا مفہوم دل میں اتر جاتا اور صبحات خود بخود کافور ہو جاتے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ آپ کا زنانہ مکان اور نشستگاہ کچی مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ ہر سال برسات کے موقع پر اس کی لپائی پوتائی ہوتی تھی، جس میں کافی پیسہ اور وقت خرچ ہوتا۔ ایک مرتبہ راقم الحروف کے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت جتنا سالانہ اس کی لپائی پتائی پر خرچ کرتے ہیں
اگر ایک مرتبہ پختہ اینٹ سے بنانے میں خرچ کر لیں تو 2-3 سال میں یہ خرچ برابر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ایک محنت سے نجات ہو۔ یہ سن کر پہلے تو فرمایا ماشاء اللہ، بہت عقل کی بات کہی، ہم بوڑھے ہو گئے، ادھر دھیان ہی نہ آیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو حقیقت حال تھی وہ بتائی اور تب پتہ چلا کہ یہ حضرات کس مقام سے سوچتے تھے۔ فرمایا کہ میرے پڑوس میں سب غریبوں کے کچے مکان ہیں، اگر میں اپنا مکان پکا بنا لوں تو غریب پڑوسیوں کو حسرت ہوگی اور اتنی وسعت نہیں کہ سب کے مکان بنواؤں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت معلوم ہوا کہ یہ حضرات جو کچھ سوچتے ہیں وہاں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے اس وقت تک اپنے مکان کو پختہ نہیں کیا جب تک پڑوسیوں کے مکان پکے نہیں بن گئے۔ واقعہ نمبر 19۔ یہیں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آموں سے تواضع کی، آم چوس کر فارغ ہو گئے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گٹلیاں اور چھلکوں سے بھری ہوئی ٹوکری کو اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے چلے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو پوچھا یہ ٹوکری کہاں لے کر چلے؟ عرض کیا چھلکا باہر پھینکنے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہوا پھینکنے آتے ہیں یا نہیں؟ والد صاحب نے کہا حضرت یہ چھلکا پھینکنے کون سا خصوصی فن ہے جس کے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں، تم اس فن سے واقف نہیں، لاؤ مجھے دو۔ خود ٹوکری اٹھا کر پہلے چھلکے گٹلیوں سے الگ کیے، اس کے باہر تشریف لائے، سڑک کے کنارے تھوڑے فاصلے پر متعین جگہ پر چھلکے رکھ دیے اور ایک خاص جگہ گٹلی ڈال دی۔ والد صاحب کے پوچھنے پر ارشاد ہوا کہ ہمارے مکان کے قرب و جوار میں تمام غربا و مساکین رہتے ہیں، زیادہ وہی لوگ ہیں جن کے نان جو بھی بڑی مشکل سے ہی میسر ہوتی، اگر وہ پھلوں کے چھلکے یکجا دیکھیں گے تو ان کے اپنے غریبی کا شدت سے احساس ہوگا اور بے مائگی کی وجہ سے حسرت ہوگی، اور اس عصیت کی باعث میں بنوں گا، اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں، اور وہ بھی ایسے مقام پر جہاں سے جانور گزرتے ہیں، یہ چھلکا ان کے کام آ جاتے ہیں، اور گٹلیاں ایسی جگہ رکھتا ہوں جہاں بچے کھیلتے کودتے ہیں، وہ ان گٹلیوں کو بھون کر کھا لیتے ہیں۔ یہ چھلکا اور گٹلیاں بھی بہرحال ایک نعمت ہے، ان کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں۔ راکب الحروف کی برادر مرحوم مولانا محمد ذکی صاحب جو اس واقعے کے وقت موجود تھے تحریر فرماتے ہیں یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنے کی ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تو شاید ہی کبھی کوئی آم چکھ لیتے ہوں، عموماً مہمانوں کے لیے ہوتے تھے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا کر کھلانے میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کے باوجود چھلکے گٹلیوں کو یکجا ڈھیر کر لینے سے گریز فرماتے تھے کہ غریبوں کی حسرت کا سبب نہ بن جاؤں۔